إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في كلامه المجيد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور انگنت درود و سلام ہوں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے موت عبرت و نصیحت کا پیغام رکھتی ہے، اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے بار الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے اور اولاً اس پر عمل پیرا ہونے اور سامعین کو اس کے مطابق چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل نے اس کائنات کو کچھ اس انداز سے سجایا اور بنایا ہے۔ اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اس روئے زمیں پر جو بھی جاندار آتے ہیں ان کو ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہی اترنا ہے۔ وہ ختم ہو کے رہیں گے، گرچہ کہ ان کی چاہت ہو یا نہ ہو، وہ اس کے متمنی ہو یا نہ ہو، وہ اس کو قبول کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، لیکن موت ان کو آ کے رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی، وہ مٹ جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی، وہ دار فنا سے دار البقاء کی جانب کوچ کر جائیں گی۔ ہاں، اگر کسی ذات کو دائمی ہمیشہ ہمیش بقا اگر حاصل ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر دوام حاصل ہے، ہمیشہ رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ عز و جل کی ذات ہے، ورنہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو جائے، کتنا زیادہ مال و دولت والا کیوں نہ ہو جائے، اس کو ایک نہ ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
موت کا جو پیالہ ہے، موت کا جو جام ہے، اس کو گلے لگانا ہی لگانا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کا دل آمادہ ہو یا نہ آمادہ ہو، آپ اس کے لیے تیار ہوں یا نہ تیار ہوں، آپ اس کو پسند کریں یا نہ پسند کریں، لیکن موت کا جو کڑوا جام ہے وہ آپ کے گلے لگ کے رہے گا، آپ کو پینا ہی پینا پڑے گا۔ بہت سارے اس دھرتی پر آئے ہیں ظالم و جابر، جو اپنے پاور میں مگن تھے، جو اپنے طاقت کی بنیاد پر نہ جانے کتنے ستم ڈھائے، کتنے ظلم و استبداد کیے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے موت کا انکار نہیں کیا۔ کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان کتنا بھی پاورفل ہو گیا اور چیزوں کا انکاری ہو گیا، رب العالمین کا انکار کر بیٹھا، لیکن موت کا انکار نہ کیا، کیونکہ جس نے بھی موت کا انکار کیا، موت اس کے گلے کو دبوچ کر کے بتلا دیا کہ میں موت ہوں، اور اس کو موت کے نیز سلا دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو اس روئے زمین پہ ملیں گے جو نیکیاں کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، رب العالمین کے بتائے ہوئے سچے مارگ پہ چل رہے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے زندگی میں برت رہے ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کو کہ ان اعمال کے مطابق ان کو اجر و ثواب نہ مل سکے، اس کا بدلہ نہ مل سکے۔ اور آپ کو اس دھرتی پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جو ظلم و جور کرتے ہیں، جو معصیات میں ڈوبے رہتے ہیں، رب العالمین کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، معصیات کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، رب العالمین نے جو اصول، جو قواعد بتائے ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو طاق پہ رکھ دیتے ہیں اور اس سے انحراف کرتے ہیں، خلاف ورزیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سزائیں نہیں پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں پہ تو ہو سکتا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے اچھائیاں کی ہیں تو آپ کو اچھائیوں کا بدلہ مل کے رہے گا، اگر آپ نے پاپ کیا ہے، اپرادھ کیا ہے تو یہاں پہ تو بچ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ کہ جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پہ آپ کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جا کر کے آپ کو ڈگریاں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن جو سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ ہے وہاں پہ آپ بچنے والے نہیں ہیں۔ وہاں جو حق اور سچ ہوگا، جو آپ کے دل میں کھٹکا کرتا ہے کہ ہاں یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، گرچہ کہ آپ کو شیطان نے ورگلا دیا اور اس کے بلبوتے پہ آپ غلط ڈیسیژن لے لیے اور غلط چیزوں میں آپ ملوث ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کو اس کا بھرپور انداز میں بدلہ دے دیا جائے گا، جو اچھائیاں کیا ہوگا اس کے اچھائیوں کے مطابق اس کو بدلہ دے دیا جائے گا، جو برائیاں کیا ہوگا یہاں پہ بچ گیا، نہیں پکڑ میں آیا، رب العالمین نے ڈھیل دے دی، اس کو چھوڑ دے دیا، یہاں پہ نہیں پکڑا گیا، لیکن اللہ رب العالمین وہاں پہ اس کو پکڑ کے ہی رہیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور وہاں پہ کامیابی کون سی کامیابی ہوگی؟ کن کو کامیاب مانا جائے گا؟ کن کو سکسیسفل مانا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جن کو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا پروانہ تھما دیا گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، وہی لوگ فقد فاز، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی کامیابی کے پتھ پر چلیں گے اور جنت کے واسی بن جائیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس تم دنیا کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا رہے ہو اور اس میں مگن رہتے ہو، اپنے زندگی کو تم اسی میں کھپا رہے ہو کہ دنیا حاصل ہو جائے، دنیا کما لیں۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اسلام وہ دھرم ہے جو دنیا سے آپ کو قطع تعلقی کا پیغام نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو بھی حصہ ہے اس کو لے کر کے رہو، محنت کرو، آگے بڑھو، تم جتنا کامیابی کے دہلیز پر چڑھنا چاہتے ہو چڑھو، لیکن اپنے اصل ٹارگٹ کو نہ بھولو، اپنے اصل گول کو نہ بھولو، تمہارا جو مین ہدف ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کو نہ بھولو، چونکہ دنیا کا سسٹم یہ ہے کہیں پہ انسان کمانے کے لیے گیا، وہاں پہ کیا کرتا ہے کہ دائمی اس کو زندگی بسر کرنی ہے، ہمیشہ رہنا ہے، کس انداز سے تیاریاں کرتا ہے، اتنا ساز و سامان تیار کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے، لیکن جہاں پہ اس کا اصل مقام ہے، جہاں آپ آ کر کے اس کو
کو دیر تک رہنا ہے اس کے لیے زیادہ تیاریاں کرتا ہے۔ یہی حال ہے دنیا اور آخرت کا۔ دنیا میں ہمیں کتنے دنوں تک رہنا ہے، آخرت کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے جو کامیاب ہو گیا اور اس کے لیے تیاریاں کر لیا، صحیح معنوں میں وہی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تم دنیا سے چمٹے ہوئے ہو، دنیا کو اتنا زیادہ لو لگا لیے، دنیا سے اتنا زیادہ دل میں بسا لیے کہ تم نے اپنے رب العالمین کو بھلا دیا، اپنے رب کے بتلائے ہوئے طریقوں کو تم نے ٹھکرا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کو تمہیں کنارے کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، فرمایا یہ دنیاوی چیزیں دھوکہ ہیں، کسی کے ساتھ یہ دنیا وفا نہیں کی ہے، جب سے دھرتی بنی ہے اور جب تک رہے گی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی ہے، اس کو یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ اگر دنیا سے وہ بہت زیادہ لو لگاتا ہے، محبت کرتا ہے، تو کیا دنیا آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رکھ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، دنیا سے لگاؤ لگانے والے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں، نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی ہے، یہ دھوکے کے سامان ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دنیا کمانے کے لیے بھاگ رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم موت سے بچ جاؤ گے، تمہارے پاس ساز و سامان ہے، تمہارے پاس لاؤ لشکر ہیں، تم بڑے پاورفل بنے پھر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پاس تو بلند بالا کوٹھیاں ہیں، اس میں جا کر کے ہم قید ہو جائیں گے، موت سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم موت سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، موت تم سے مل کر کے رہے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم سے ملاقات کر کے رہے گی، تمہیں پکڑ کے رہے گی، چاہے تم جہاں پہ چلے جاؤ، کتنی بلندیوں پہ تم چھلانگے لگا لو، تم کتنے تہوں میں چلے جاؤ اور کیل کانٹوں میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں آر کر کے رہے گی، موت تمہیں دبوچ کر کے رہے گی میرے بھائی اور دوستو۔ اور اللہ رب العالمین نے موت جب آنے والی ہوتی ہے اس حالت میں کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کہ جب موت کیا فرشتہ آ کھڑا ہوتا ہے اور روح آ کر کے گلے میں اٹکنا چالو ہو جاتی ہے، جانکنی کا عالم ہوتا ہے، لاسٹ ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم آ کر کے اپنے اعزاء اور اقارب کو، اپنے چہیتے کو، اپنے قریبی کو جن سے محبت کرتے ہو، تمہارے والدین ہو سکتے ہیں، تمہارے بچے ہو سکتے ہیں، تمہارے قریبی لوگ ہو سکتے ہیں، تم ان کے پاس آ کر کے کھڑے ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، دیکھ رہے ہوتے ہو، تڑپ رہا ہے اور اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہے، کتنے تکلیف میں ہے، اور اس کے کیفیت کو دیکھ کر کے دل میں مڑورن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہو ایک کنڈیشن، تم چاہتے ہو کہ کاش کی بچ جائیں، کاش کی اس مرحلے سے یہ مرحلہ ٹل جائے اور تھوڑی سی زندگی مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ہی سب سے زیادہ ان سے قریب ہوں، چونکہ سرحانے آ کر کے کھڑا ہوا ہوں، قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، حالانکہ سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے کس گھڑی روح پرواز کرنے والی ہے، کس گھڑی ہمارے فرشتے روح قبض کرنے والے ہیں، مجھے پتا ہے، گرچہ تم سرحانے آ کر کے کھڑے ہو لیکن تم مجھ سے قریب نہیں ہو، اس سے قریب تو میں ہوں، مجھے پتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے بڑا پیغام دیا ہے اور چیلنج کیا ہے ایسے لوگوں کو کہ دنیا میں آ کر کے رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کر کے، رب العالمین کی نعمتوں کو کھا کر کے، ڈیلی یوز کر کے، اس کے باوجود رب العالمین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور رب العالمین کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تمہارا اگر یہ ماننا ہے، تمہیں اگر اس چیز پر اکڑن ہے، تم اتراتے ہو، تم گھمنڈ اور غرور میں چور ہو جاتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت دے دی، تو اگر تمہیں سمجھتے ہو تم پر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، تم پر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں چلتا ہے، اگر اس وہم و گمان میں ہو، کیونکہ آج معاملات اس طرح کے دیکھنے میں آتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہیں گے ہماری مرضی، ہمارا جسم ہے، جس طرح ہم چاہیں استعمال کریں، بھلا بتلائیے اس جسم کو تراشنے والا کون ہے؟ اگر اس جسم کو اس حیت میں نہ بنایا ہوتا، اس ناک کو کہیں اور پہ پیوست کر دیا ہوتا، آنکھوں کو کہیں اور پہ لگا دیا ہوتا اور ہاتھ
सितारों को दूसरे डिजाइन कर दिया होता तो क्या आलम होता। उस रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सूरज जो डेली हम जो है इसको चमकता हुआ देखते हैं और चांद तारे जो टमटमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों, इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, कोरोना का टाइम था, कोविड पीरियड था, क्या हालत हो रही थी। बड़े मालो दौलत इकट्ठा किए थे, नाज था, जो भी कठिनाइयां आएंगी पैसा है फेंक देंगे और मुकाबला कर लेंगे। पैसे लेकर के घूमते रहे, ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, दर दर भटकते रहे, लेकिन ऑक्सीजन मिलने के लिए तैयार ना थी मेरे भाई और दोस्तों। वो हालत थी कि लोग दर दर पे ठोकरे खा रहे थे और लोगों के अपने जिस्म और जान के लाले पड़ गए थे कि किस तरह बचाया जा सके। और डेली अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, ना जाने कितना इस्तेमाल करते हैं, और उसके बावजूद भी कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐसे लोगों को सुन लेना चाहिए, मेरा खुला हुआ चैलेंज है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अगर वो ये सोचते हैं उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, ये जो जाने वाला है, ये जो मौत के मुंह में जाने वाला है, इसको मौत के मुंह में जाने से बचा के दिखाएं तो सही। अगर अपने इस वादे में सच्चे हो, तुम्हें दावा है इस बात का कि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं चलता है, मुझ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, हम जो चाहें जिस तरह चाहें जिंदगी बसर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस मरने वाले को मरने से बचा के दिखाओ तो तब समझ लेंगे कि तुम्हारी जिस्म तुम्हारी मर्जी है। लेकिन इंसान वहां पे आकर के बेकाबू हो जाता है, वहां पे आकर के अक्ल उसकी काम करना बंद हो जाती है मेरे भाई और दोस्तों। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐसे लोगों को भी चैलेंज किया कि जो ढकोसले अंदाज में लोगों के ईमान के सौदागर बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कल्ला इदा बलगत तराक़ी वक़ील मन राक़, कि ऐसे हालत होते हैं जब इंसान का आखिरी पीरियड होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो झाड़ फूंक करने वाले कहाँ हैं, उनको बुलाया जाए। जो झाड़ फूंक के नतीजे में कहते हैं कि मैं तो हर बला को टाल सकता हूँ, हर मुसीबत को दूर कर सकता हूँ, बुलाओ उन झाड़ फूंक करने वालों को कि जो दावेदार हैं इस बात के, क़ील मन राक़, आए झाड़ फूंक करके इस मरने वालों को मौत के मुंह में जाने से बचा को दिखाएं। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, हालांकि मरने वालों को एहसास हो जाता है अब दुनिया छोड़ जाना है, उसको एहसास हो जाता है अब दुनिया छोड़ के चलना है मेरे भाई और दोस्तों, और उसको पता हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब हमारा बुलावा आने वाला है। तो इस वजह से हम उस ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों का भी नक्शा खींचा कि जो इस चीज़ में मगन है, चलो अभी जवानी की उम्र है, बाद में चल के इबादत कर लेंगे, बाद में मौका आएगा, तैयारियां कर लेंगे, आखिरत के लिए सामान मुहैया कर लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी क्या करना है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अभी मौका है, तैयारियां कर लो, वरना जब मौत आ खड़ी होगी, मौत का बिल लग जाएगा, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगी। कितना भी आप रिक्वेस्ट करें, कितना अहो बुका करें, जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल में एक की स्टूडेंट बैठा होता है और उसको पेपर दे दिया जाता है, टाइम लिमिटेशन बता दिया जाता है कितने टाइम में आपसे पेपर ले लिया जाएगा। जो ही बेल बजती है एग्जामिनर फौरन पेपर छीन लेता है, गर्चे वो कहता रहे मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छूट गया है, मेरे मार्कशीट में नुकसान हो जाएगा, मार्कशीट में नंबरात कम आ जाएंगी, मुतासिर हो जाएगा मेरे नंबरात, लेकिन वो कुछ नहीं मानता है क्योंकि टाइम हो चला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का सिस्टम ये है, उसका इम्तहान का मामला है, उसने कि सवालों जवाब दोनों आउट कर दिए हैं, बस हमें हल करना है। हाँ, टाइम नहीं पता है कि किस टाइम बेल बज जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरिश्ता आ खड़ा होगा और हम फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। इस वजह से हम वक्त तैयार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब इंसान का आखिरी पीरियड हो जाता है, आखिरी टाइम में आ जाता है, तो मौत का फरिश्ता आ खड़ा होता है, रब्बिरजिऊन, वो कहता है रब्बुल आलमीन थोड़ी सी मोहलत दे दो, किसके लिए कि हमें हमारे बाल बच्चे जो हैं उनकी जिंदगी को थोड़ा सा सेटल कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन पर हज फर्ज है, जो ज़कात जिन पर फर्ज है, फिर भी वो ज़कात नहीं अदा करते हैं, उसको डिकार जाते हैं, और हज उन पर फर्ज है, इतना पैसे हैं कि उनको हज करना वाजिब और जरूरी है, वो मुजरिम बन रहे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह में मुलव्विस हो रहे हैं, उसके बावजूद कहते हैं नहीं अभी बाल बच्चों की जिंदगी सेटल करनी है, उनके लिए थोड़ा बैंक बैलेंस करना है, उनकी जिंदगी को संवारना है, इनकी शादी ब्याह करना है। मेरे भाई और दोस्तों, जब वो वक्त आ जाएगा
تو اللہ رب العالمین سے کیا کہیں گے کہ ابھی تھوڑا مہلت دے دو، یہ کام کرنے نہیں، لعلی اعمل صالحا، رب العالمین تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ نیک اعمال کر لوں، اچھے اعمال کر لوں، لعلی اعمل صالحا، اچھے اعمال کر لوں۔ یہ نہیں کہے گا کہ بھی دنیا کمانا ہے، سب بھول جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، جس نے عبرت حاصل کر لی، جس نے نصیحت پکڑ لی، جو اس ٹائم سے فائدہ اٹھا لیا، وہی کامیاب ہے۔ اب تمہاری زبان سے صرف یہ الفاظ ادا ہوتے رہیں گے، اب مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب برزخی زندگی گزارو، اچھے اعمال کیے ہو تو مگن رہو، برے اعمال کیے ہو تو بھگتو جو کر کے آئے ہو، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ پھر تمہیں دوبارہ اٹھا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دے دیا کہ ابھی وقت ہے، تیاریاں کر لو، اور دوسرے جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ ابھی مہلت ہے، ٹائم ہے کہ موت سے آنے سے پہلے پہلے کچھ خرچ کر لو۔ اپنے بال بچوں پہ زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اچھے انداز میں تربیت کیے ہوں گے، ان کی پرورش صحیح انداز میں کیے ہوں گے تو امیدیں لگائیں کہ ہاں آپ کے مرنے کے بعد وہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھیں اٹھا کر کے آپ کے لیے دعائیں کریں گی، وہ آپ کے حق میں وہ کی نیک اعمال کریں گی اور آپ کے لیے وہ صدقات و خیرات کریں گی۔ لیکن اگر آپ نے اس انداز میں اگر تیار نہیں کیے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد سب بھول جائیں۔ چونکہ اپنے آبا و اجداد کو یاد کر لیجئے، کتنا ہم یاد کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا دعائیں کرتے ہیں، جب خود کے لیے دعائیں نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کے لیے کیسے دعائیں کریں گے۔ ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کی اولادوں کا بھی معاملہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے ہاتھوں سے اپنی تیاریاں کر لو، دوسروں پہ امیدیں لگا کر کے مت بیٹھو، اپنا امتحان اپنے ہاتھوں سے تیار کرو میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے موت آ جائے اور تم یہ پکار لگاؤ رب العالمین تھوڑا سا مہلت دے دے تاکہ کچھ صدقات و خیرات کر لوں، کچھ راہ خدا میں خرچ کر لوں اور تیاریاں کر لوں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں، اب کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لہٰذا اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس وقت کے لیے اپنا جو بھی ساز و سامان ہے اس کے لیے تیار کر لیں، چونکہ وہ سفر بڑا طویل سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے جتنا آپ توشہ جمع کر لیں اتنا ہی کم ہے، جتنا تیاریاں کر لیں اتنا ہی کم ہے میرے بھائی اور دوستو۔ جتنا آپ کے پاس اچھے اعمال ہوں گے اتنا ہی وہ منزل آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، میڈھی کی شکل میں موت کو لا کر کے حاضر کر دیا جائے گا، اور جہنمیوں سے کہہ دیا جائے گا پہچان رہے ہو؟ جنتیوں سے کہا جائے گا کیا تم ان کو جانتے ہو؟ کہیں گے ہاں موت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوگا کہ موت کو ذبح کر دیا جائے، اور موت کو ذبح کرنے کے بعد پکار لگائی جائے گی۔ کیا پکار لگائی جائے گی؟ یا اہل الجنہ خلود لا موتا، یا اہل النار خلود لا موتا، اے جنتیو اب موت نہیں آنے والی ہے، اب موت نہیں آنے والی ہے، تم اسی میں ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ اے جہنمیو تم بھی سن لو کہ اب ہمیشہ ہمیش اسی میں رہو گے، اب موت نہیں آنے والی ہے۔ یعنی موت کو بھی موت کی گھڑی آنی ہے، وہ بھی موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو طرح کے مرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا مستریح و مستراح، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے راحت پا جاتا ہے، اور دوسرا جس سے لوگ راحت پا جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العبد المومن یستریح من نصب الدنیا وعداها الی رحمت اللہ، اگر نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے اور موت آ گئی تو دنیاوی جنجال سے وہ نجات پا جاتا ہے، دنیاوی جنجال سے، مصیبت اور بلا
اور مشقتوں سے وہ نجات پا جاتا ہے، وَأَدَاهَا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی جانب وہ چلا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ، اگر وہ نافرمان بندہ ہے، وہ نافرمان بندہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، تو ایسے بدکار انسان سے، ایسے ظالم پرست انسان سے کہ انسان بھی پناہ مانگتے ہیں، جن سے انسان بھی راحت پا جاتے ہیں، ان سے کہ جو بھی قریہ والے ہیں، جو شہر والے ہیں وہ پناہ پا جاتے ہیں، جو شجر ہیں، پیڑ پودے ہیں، جانور ہیں، وہ بھی ان سے آرام پا جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لاسٹ بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے، اور اللہ رب العالمین فرمایا انک میت و انہم میتون، اے اللہ کے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے۔ اگر کوئی موت سے بچ سکتا تھا اس دھرتی پر تو وہ اللہ رب العالمین کی جو سب سے پیاری مخلوق انبیاء کرام ہیں وہ بچ سکتے تھے، لیکن ان کو بھی موت آئی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اور موت کی وہ گھڑی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور دیکھ کر کے آپ کی تکلیف کو کیا کہتی ہیں، واہ کر بابا، واہ کر بابا، اے ہائے ابو جان کی تکلیف، ہائے ابو جان کی تکلیف، رو پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے کیا کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لیسا علی ابیک کرب بعد الیوم، اے میری پیاری لخت جگر نور نظر، آج کے بعد تمہارے ابو کو تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے ابو کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی کہ آپ کبھی چادر اوڑھتے تھے، کبھی وہ چادر کو پھینک دیا کرتے تھے، اس کے بعد فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ رب العالمین سے پکارے لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور موت کی سختی بڑی تکلیف دہ ہے، موت کی سختی بڑی تکلیف دہ ہے۔ وہ انبیاء کے سردار کہیں کہ موت کی سختی بڑی تکلیف دہ ہے، اور ہم اس سے بالکل بے بہرہ ہو کر کی زندگی گزاریں، تو میرے بھائی اور دوستو، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر داتی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس داری فانی کو چھوڑ گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، یعنی موت جو ہے وہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ غلط چیز کی طرف آپ جا رہے ہیں، جو ہی موت کا تصور آئے گا آپ کے دماغ میں خیال آ جائے گا نہیں کہ موت کسی بھی گھڑی آ سکتی ہے، کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں، کہیں اسی حالت میں موت نہ آ جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، تو فوراً انسان کا قدم رک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں اس زندگی کو صحیح معنوں میں آخرت کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔